اور کچھ واقعات جو پچھلے چند مہینے میں ایک تشویش کا باعث بنے اور جس میں ابھی ایک کیس سردار فہیم مرڈر جو کہ ہوا، بلائنڈ مرڈرز تھے، اس سے نہ صرف لوگ پریشان ہوئے اور یہ اندوناک واقعے جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، مگر اس میں ایک جو اچھی بات ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ اور خصوصاً اسلام آباد پولیس نے جس فرض شناسی سے اور جس طرح پروفیشنلی ان تمام بلائنڈ مرڈرز کو ٹریس کیا ہے، 100% اس کے ریزلٹس آئے ہیں، وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں۔ سردار فہیم کا مرڈر بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی سے لے کر جو باقی سائنٹیفک فورینزک کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی فیل ہوئیں یا وہ ناکافی تھیں، پھر ہیومن انٹیلیجنس ہو یا وہ پولیس کے وہ پروفیشنلزم جس میں انویسٹیگیشن کا جو روایتی طریقوں سے ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کا بہترین استعمال اس میں کیا گیا۔ نہ صرف کل رات ان کے ملزمان جنہوں نے یہ اندوناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے، اور اس میں جو لیڈنگ رول پلے کیا وہ ہمارے ڈی آئی جی جواد صاحب ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان صاحب، آپریشنز شعیب صاحب، اور ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان، اور ایس پی سٹی، اور ان کی تمام جو ٹیم تھی وہ اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، سردار فہیم صاحب کا ہو، اسلامک یونیورسٹی کی 22 سالہ طلبہ ایمان کا واقعہ ہو، اور ایک اور اندوناک واقعہ 17 سالہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں ثنا یوسف ہوں، اسی طرح ایک غیر ملکی خاتون کا ریپ کیس، 3 سالہ محمد ازلان کا اغوا، 2 خواتین کا تھانہ لوئی بھیر میں مرڈر، حمزہ خان قتل کیس، اور اسی طرح اشتیاق احمد عباسی قتل کیس، یہ سارے کے سارے بلائنڈ مرڈرز تھے۔ ان بلائنڈ مرڈرز کو جس طرح پروفیشنلی ٹریس کیا گیا اور جس کئی واقعات کو کنکلوڈ 24 گھنٹے سے بھی کم میں کیا گیا، اور وہ 24 گھنٹے سے بھی کم میں جو واقعہ جیسے وہ 17 سالہ بچی کا قتل ہوا، تو 24 گھنٹے سے کم میں نہ صرف ملزمان پکڑے گئے بلکہ پکڑے بھی وہ کوئی اسلام آباد سے نہیں گئے، اسلام آباد سے دور 300-350 کلومیٹر دور ایک کسی تحصیل جڑاوالا سے پکڑے گئے۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری تنقید ہم ان پہ کرتے ہیں، اس پولیس پہ، اور ہو سکتا ہے وہ جائز بھی ہو کسی حد تک، لیکن معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہو، معاملہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کا ہو، اور اس طرح کے جو مرڈرز ہیں، بلائنڈ مرڈرز، جو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ نہیں کنکلوڈ ہوتے تو وہ پھر کھو جاتے ہیں، لوگ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ اسلام آباد پولیس شاباش کی مستحق ہے۔ انٹیریئر منسٹری ہو یا ہماری تمام ایجنسیز، ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، اور یہ فرض ساری ادارے ہی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
میں آج ادھر اس بات کو یہ لوگوں کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ جس پولیس پہ آپ تنقید کرتے ہیں وہی پولیس اس طرح کے کام بھی کرتی ہے جو ناممکن ہوتے ہیں، جو بہت سارے اور ادارے شاید اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دن یہ سردار فہیم مرڈر کیس جو ہے، اس کے نہ صرف ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں آئی جی اسلام آباد سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ڈیٹیلز سے آگاہ کریں۔ سر تھینک یو ویری مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت شکریہ سر۔ اٹ ریئلی مینز اے لاٹ ٹو اس سر، اور خاص طور پہ جس وقت اس طرح کے چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں اور ہمیں پراپر طریقے سے ایفرٹس کو اکنالج کیا جاتا ہے، وی ریئلی فیل ایلیویٹڈ سر۔ میں اس میں بتاتا چلوں کہ جو سردار فہیم مرڈر کیس ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا۔ دیٹ واز بیسیکلی another ٹیسٹ جو اسلام آباد پولیس کی پروفیشنل کمپیٹنس اور ہماری انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کا تھا۔ یہ 25 کی رات کا جو وقوع ہے جس میں سردار فہیم جو کہ ایک نون نیشنل فگر تھے، ان کی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان کے گھر سے، اور جس طریقے سے انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا، اور گھر میں جس طریقے سے سامان بکھرا پڑا تھا اور جس طریقے سے تمام چیز تھی، ہمارے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس میں کلیئر کر کے جو کرائم سین کو پروٹیکٹ اس طرح سے کریں کہ کسی طور پر بھی کرائم سین پیلوٹ نہ ہو، کسی طور پر بھی ہمیں آگے چلنے میں پرابلم نہ ہو، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک کرائم سین ہے اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ کرائم سین، کیونکہ اس میں سے کیا یہ مرڈر ہے، کیا یہ رابری ود مرڈر ہے، کیا یہ ہاؤس تھیفٹ کی کوشش میں مرڈر ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ there were so many questions، اور ان کویسچنز کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا تھا۔ کرائم سین کی پراپر پرزرویشن، پروٹیکشن، اس کے بعد کرائم سین سے we started our investigation، اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز کی وہ تھا اسٹارٹ فرام دی بیسکس، کیونکہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل یا کوئی امپورٹنٹ کیس ہو تو فوری طور پہ ہم باقی تمام چیزوں پہ آ جاتے ہیں، لائک سیلولر ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل سرویلنس، بٹ دس ٹائم وی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دی بیسکس تاکہ وہ ہماری چیزیں کسی صورت مس نہ ہوں۔ وہ تمام چیزیں شروع کر کے کرائم سین کی پروٹیکشن کر کے ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی گئیں۔ منسٹر صاحب انٹیریئر کو، منسٹر صاحب جو اسٹیٹ ہیں ان کو ہم نے جو پراپر طریقے سے بتاتے رہے اس کی پروگریس کے متعلق، اور اس میں ٹوٹل ہم نے اس میں 11 ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی۔ ڈی آئی جی جواد جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی پراپر طریقے سے اس کو سارے کے سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہماری 11 ٹیمز میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے 6 ٹیمز کو، اور 5 ٹیمز تھی جن کو ایس ایس پی آپریشن لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایس پیز جو ہیں یہ صرف اور صرف ایس پی سٹی نہیں بلکہ اس میں ہم نے باقی بھی جو ڈویژنل ایس پیز ہیں، خاص طور پہ اس میں ہم نے ایس پی صدر، اے ایس پی سیکریٹریٹ، اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف ایس ایچ اوز جو متعلقہ نہیں بھی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا۔ سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم لگائی، ہمارے ڈی ایس پی سلمان شاہ، اس میں سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم، وہ انہوں نے اس کو ہیڈ کیا، اور ان ٹیمز کو مختلف ٹاسکنگ دی گئی۔ ان ٹاسکنگز میں سب سے پہلے سسپیکٹس کو دیکھا گیا کہ پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ چالان ہوئے ہیں۔ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ۔ میں نے بیسکس کی بات کی، کون کون لوگ چالان ہوئے ہیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، کے پی کے میں، پشاور میں، پھر اس کے پیچھے جا کے اٹک میں، ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کون کون سے لوگ ہیں، جس جگہ پر یہ ہوا ہے انسیڈنٹ اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی زیر تعمیر گھر تو نہیں، کوئی مزدور کام تو نہیں کر رہے، کوئی اور اس طرح کے جو کوئی ملازم جو ہیں جو ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسے ملازم تو نہیں جو ٹھہرے ہیں، ان کی کیا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے اس کا ریکارڈ تمام ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا۔ ہم جتنے ہمارے جو منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے کیسز رکھے وہ تمام کیسز، کوئی کیس 24 گھنٹے میں ٹریس ہوا، کوئی 19 میں، کوئی 72 میں، کوئی 48 میں۔ اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کیس، اینڈ وی ٹک 6 days
6 दिन में हमने इस केस को अल्लाह के फजलो करम से ट्रेस किया। इसमें जो हमारी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं, उसके मुताबिक हमारी जो टीम्स बनी थी उसमें 4 ऐसी टीम्स थी जिसमें हमने वो तफ्तीशी डाले जो तफ्तीश के लिहाज से सियाने और माहिर गिने जाते हैं, जो मुख्तलिफ थानों से हैं, जिनके मुख्तलिफ उसमें उनकी एक्सपर्टीज थी, ख़ास तौर पे होमिसाइड में और रॉबरी विद मर्डर में, क्योंकि हम एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके क्लियर कर रहे थे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, लेकिन उसको एक साइंटिफिक मेथड के तौर पे आगे लेके चल रहे थे। इसमें हमने टोटल जो सस्पेक्ट्स को हमने इसमें इंटेरोगेट किया, 57 सस्पेक्ट्स इसमें इंटेरोगेट हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो हमने उन सस्पेक्ट्स की इंटेरोगेशन के अलावा इसमें जेल विजिट हुए, इसमें अडयाला जेल विजिट किया गया, कैंप जेल से हमने इंफॉर्मेशन ली, इसमें हमने कोट लखपत जेल से इंफॉर्मेशन ली, अडयाला जेल से हमने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ली। इसमें हमने अपने जो सोर्सेज थे वो तमाम सोर्सेज जो हम कल्टीवेट करते हैं किसी भी केस को ट्रेस करने के लिए, वो सोर्सेज तमाम के तमाम उनको एक्टिवेट किया। इसके अलावा उन तमाम जो हाउस रॉबर्स या बाकी जो तमाम जो कि जिनको टीओस कहते हैं, टारगेटेड ऑफेंडर्स, उनको टच किया गया। और इसमें 57 सस्पेक्ट तो हमने इंटेरोगेट किए, लेकिन जिन टारगेटेड ऑफेंडर्स को हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछगछ की, उनसे पता किया जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी तादाद कोई दर्जनों में नहीं, उनकी तादाद 200 प्लस है। इसमें 200 प्लस जो मुख्तलिफ पिंडी से, अटक से और बाकी लोग जो पहले चालान हो चुके हैं उनको किया। इसके अलावा 271 कैमराज ऐसे हैं जो हमने सेफ सिटी और लोकल कैमरास को देखा। इसमें मैं खास तौर पे बताऊंगा हमारा एक्सट्रीम एज सॉफ्टवेयर है, जिसने हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें काफ़ी लीड्स मिली। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आईटी के, जिसमें मैं नाम ज़रूर लूँगा, अब्बास, जो कि लड़का बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट लड़का है, उस लड़के ने इसमें बड़ी एक अहम रोल प्ले किया। इसके अलावा 9 रेड्स कंडक्ट किए गए, डिजिटल सर्विलेंस को एक सुपीरियर लेवल पे जाके किया गया। इसमें मैं बताता चलूं कि जियो फेंसिंग अमूमन एक जगह पे कराई जाती है, इस केस में हमने 29 जगहों पे जियो फेंसिंग कराई। 29 जगहों पे जियो फेंसिंग करा के 4100 कॉल डिटेल्स थी, जिन कॉल डिटेल्स को एनालाइज करना था। इस वजह से सीआईए के एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स, ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स, हमारे जितने एक्सपर्ट्स जो थे जो कॉल डिटेल को एनालाइज करते थे, उन सबको भी इकट्ठा किया। तो एक वक्त में पैरेलल हमारे जो ऑपरेशन इसमें चल रहे थे, वो पैरेलल एक वक्त में हमारे 8 से 9 ऑपरेशन पैरेलल चलते थे। और फिर जो हमारे पास डिटेल आती थी वो हमारे कंट्रोल रूम में आके इकट्ठी होती थी और कंट्रोल रूम पे उसको एनालाइज किया जाता था और एनालाइज करके उससे आगे चला जाता था। जिस वक्त हमें इसमें एक क्रेडिबल लीड मिली, It took 4 days to get the credible lead, और उस क्रेडिबल लीड को लेने के बाद जब हम उसमें आगे चल रहे थे तो उसके बाद हमने 9 रेड कंडक्ट किए। उन 9 रेड्स को, क्योंकि ये बड़े टारगेटेड और प्रिसीजन के साथ रेड कंडक्ट किए गए, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं थे चाहते कि किसी सूरत भी इसमें जो सस्पेक्ट हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे मुकम्मल तौर पे हम क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि ये वो हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है, वो इसमें मिस ना हो। और फिर आखिरकार गुजरांवाला में रेड करके और सरगोदा और चन्योट में रेड करके हमने इन दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है इसमें बरामद किया। मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव? मोटिव बड़ा क्लियर था। इसमें जो एक अक्यूज्ड है वो प्रॉपर रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके ऊपर मोर देन 25 से ज्यादा रॉबरी, डकैती और नकबजनी की उस पे और इलीगल वेपन की उस पे एफआईआर दर्ज हैं। वो एफआईआर सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ज्यादातर एफआईआर गुजरांवाला और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं। और ये जो मुलजम है ये 2 दफा पहले जेल जा चुका है। इसने ये एक रैकी की गई कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर कम एक्टिविटी है, और फिर एक रॉबरी की नीयत से, एक उस घर में वारदात की नीयत से ये दोनों जो हैं, ये दोनों रॉबर्स जो हैं, इन्होंने एंट्री की। आगे से जो सरदार फहीम साहब हैं, जब ये एंटर हुए हैं तो वो अपने कमरे में थे, उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस की, जो एक स्पॉन्टेनियस एक बंदे का एक्ट होता है कि आप अचानक देख के स्ट्रेंजर को रेजिस्ट करते हैं, चौंक जाते हैं। उस रेजिस्टेंस पे इनके पास रॉड था, उन्होंने सरदार फहीम साहब को रॉड मारा, उसके बाद 3 वार किए और फिर उनको बांध दिया।
اور اس کے بعد ان پہ باقی پے در پہ وار کرتے رہے تاکہ ان سے پوچھیں کہ کہاں کہاں ویلیویبل پڑے ہیں, کہاں کہاں کوئی آرنامنٹس پڑے ہیں, کہاں کہاں کوئی چیز پڑی ہے, اور پھر انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھائی اور وہاں سے یہ چلے گئے. اس تمام چیز کو اٹ واز اے بلائنڈ کیس, اس بلائنڈ کیس کو انرتھ کر کے ملزموں کو پکڑا, اور ہمارا اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے, دیٹ از ملزم پکڑنے کے بعد اس طریقے کی تفتیش کی جائے کہ وہ کسی صورت بھی سزا سے نہ بچ سکیں. میں اس میں یہ چیز ضرور بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ڈی آئی جی اسلام آباد جواد نے, ان کے دونوں ایس ایس پیز نے, جس طریقے سے سی آئی اے نے, انویسٹیگیشن آپریشنز ایس پیز نے جس طریقے سے ایک ٹیم بن کے اس میں کام کیا ہے, وداؤٹ کیئرنگ فار دی فیکٹ کہ یہ آپریشن کا کیس ہے, سی آئی اے کا کیس ہے. ایون ہم نے 2 ٹریفک کے کانسٹیبلز کو بھی ٹیمز میں ڈالا جو کہ اچھی جن کی انفارمیشن تھی, اور اللہ نے کرم کیا اور یہ کیس ٹریس ہوا. اسلام آباد پولیس ہر دم ہر طریقے سے جو بھی کوئی چیلنج ہو اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے, اور یہ تھی اس کیس کی ڈیٹیل. اللہ نے کرم کیا, اللہ نے ہمت دی, اور ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا جی, اور سردار فہیم مرڈر کیس جی اپنے منطقی انجام تک پہنچا. تھینک یو ویری مچ جی سر. جی میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب کی جو بعد میں تشریف لائے ان کی توجہ کے لیے, اور کیونکہ یہ اتنا اہم ہے, تنقید کرنی وہ سب کا حق ہے, لیکن جب کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر انہیں شاباش یا خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اسلام آباد پولیس نے ریسنٹلی 1 سال میں 37% جو کرائم ہے اس کی کمی ہے, 59% ہینیس کرائم میں کمی آئی ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے, یہ پچھلے 1 سال میں ایک ریکارڈ ہم آپ کو دیں گے. جتنے یہ بلائنڈ مرڈرز تھے, جو ایک ایسے کیسز تھے جس پہ نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کی بلکہ پورے پاکستان میں اس کی تشویش تھی, لوگوں کی نظر میں تھے, لوگ پریشان تھے, انہیں پروفیشنلی جس طرح انویسٹیگیٹ اور کنکلوڈ کیا ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ تمام کیسز کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. سردار فہیم مرڈر, ڈکیتی وڈ مرڈر کا کیس جس پہ آئی جی صاحب نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے, جو آج جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسلامک یونیورسٹی کی 22 سالہ طلبہ ایمان کا کیس, اسی طرح ثنا یوسف کا کیس, غیر ملکی ایک خاتون کا ریپ کا کیس,